پی ٹی آئی نے عید کے بعد احتجاج کرنا ہے اور اس احتجاج میں ساری جماعتیں ہوں گی اپوزیشن کی تو پھر تگڑا ہوگا. جے یو آئی ساتھ بیٹھتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے پی ٹی آئی کے, وہ کیوں؟ مجھے تو عید کے بعد احتجاج ہوتا بھی نظر نہیں آ رہا ہے. آپ تو جے یو آئی کی بات کر رہی ہیں. پی ٹی آئی جو ہیں اندرونی خلفشار کا شکار ہیں اور لوگوں کو نکالنے کے لیے ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, ذمہ داریاں ہوتی ہے. علی امین خان اپنے مسائل میں گرا ہوا ہے, مجھے انہوں نے باہر کر دیا ہے. اب آپ یہ بتائیں نا کہ اس میں سے کون ایسا ہوگا جو جان پہ کھیل کے لوگوں کو نکال سکتا ہے. مجھے تو رتی برابر توقع نہیں ہے جن لوگوں نے خان کو اثار میں لیا ہوا ہے کہ وہ کوئی احتجاج کریں گے, اور یہ واضح ہوگا. اور پی ٹی آئی کے ورکر کو کہنا چاہتا ہوں, یہ جتنی 1 سال سے سازش ہوئی 1.5 سال سے, وہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں نے عملے کیے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم 1 سال یا جب سے الیکشن ہوئے ہیں کوئی ایک کارکردگی جو ہے ہمارے کوئی مثبت نہیں آئی کہ جس پہ ہم کلیم کر سکے کہ ہم نے یہ کامیابی حاصل کی ہے. جہاں تک جے یو آئی کے ساتھ احتیاط کی بات ہے, یہ بھی ممکن نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا اتحاد نہیں ہوگا؟ دیکھیں, ابھی تو آج کل مولانا صاحب جو ہیں در پردہ تو ان کو کہتے ہیں آئیں, اور آ جاتے ہیں پی ٹی آئی والے. خان کا پیغام ہے, خان کا پیغام ہے. اوپر سے جناب حکومتی صفوں میں جو ہے ہلچل مچ جاتی ہے. تو بیسیکلی مولانا صاحب جو ہیں اس کی جو ویلیو ہے وہ اوپر ہو رہی ہے. لیکن وہ آپ کے جے یو آئی کی طرف سے آپ کے دوست کی طرف الزام لگایا جاتا ہے نا کہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ ساری سچویشن کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کریں اپنے تند و تیز قسم کے بیانات کی وجہ سے. علی امین خان کے کیا تند و تیز بیانات ہوں گے؟ خود مولانا صاحب کے بیانات دیکھیں اور عمران خان کے بیانات دیکھیں, ایک دوسرے کو کیا کہتے آئے ہیں. وہ تو پرانا ٹائم ہو گیا نا, پرانا ٹائم تو نیا دور ہے. ہمارا کون سا جو ہے وہ دستانی ہو گیا. کون سے ہمارے درمیان جو ہیں ایسے میجر آئے جس سے ہم دونوں کا ایک دوسرے پہ اعتماد بحال ہو. ابھی تازہ ترین 2 ماہ قبل تو 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے خنجر گھونپا ہے. آئینی بینچ اور یہ جو عدلیہ کا اشر کیا ہے یہ جے یو آئی کے تعاون کے بغیر ممکن تھا. اور اگر بالفرض جو ممکن نہیں ہے, لیکن اگر یہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا جوڑ ہو بھی جاتا ہے تو یہ خود چند ماہ کے لیے لیڈر بن جائیں گے کہ جی مجھے اپوزیشن الائنس کا سربراہ بنائیں. 7-8 ماہ جناب تاریخوں پہ تاریخیں دے کے 8 ماہ بعد کہتے ہیں کہ جی ہم آگے نہیں چل سکتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ. اچھا مروت صاحب, لاسٹ کوسچن. 3 ماہ بعد آپ نے کہا 3 ماہ کے لیے میں پی ٹی آئی سے الگ ہوں, تو 3 ماہ بعد بھی اگر نہیں بلاتا کوئی, خان صاحب بھی نہیں بلاتے, لیڈرشپ بھی نہیں بلاتی, پھر آپ کیا کریں گے؟ میں دیکھوں گا ڈیولپمنٹس میں. میں خان صاحب کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں خان صاحب کے لیے جدوجہد کروں, لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو احساس ہو کہ مجھے علیحدہ کرنے سے نقصان کیا کیا ہے, اور یہ 3 ماہ میں ان کو احساس ہو جائے گا. اور اگر 3 ماہ کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے کہ میں واپس جاؤں. ابھی فی الوقت جو ہے پرچوں سے بچا رہوں گا, چاپوں سے بچا رہوں گا, تھوڑا باہر کا بھی چکر لگا لوں گا. اور اس دوران انقلابی موجود ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کی شکل میں, جو انشاءاللہ سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کو بہت کھٹکتے ہیں, کیوں؟ مجھے نہیں کھٹکتے, ان کو کھٹکتا تھا. اور اب تو میں بیسیکلی چونکہ ان کی انقلابی باتیں سن کے میرے بڑی نیک دعائیں ہیں ان کے ساتھ کہ یہ عید کے بعد جس انقلاب کا وہ ذکر کر رہے ہیں, جو جدوجہد اور مزاحمت کی سیاست کے وہ علمبردار بنے ہوئے ہیں, انشاءاللہ پی ٹی آئی کے ورکر کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ثابت کرے گا کہ جی ایسے ایک تاریخی جدوجہد اور مزاحمت عید کے بعد وہ لائے گا. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں علیحدہ کیے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, تو لہذا اب ان کے کرنے کے آیام کا وقت ہوا چاہتا ہے. چلے, اور وہ وقت ہم دیکھتے ہیں. مروت صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام.